حضرت معاذ فرماتے ہیں مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 کلموں کی وصیت فرمائی، حضور کی 10 وصیتیں ہیں۔ پہلی یہ چیز فرمایا بیٹا اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، بت نہ پوجنا، بتوں کی پوجا اللہ کے برابر، اللہ کا ہمسر کسی کو نہ سمجھنا۔ وَإِن قُتِلْتَ وَحُرِّقْتَ، اگرچہ تو قتل کر دیا جائے، اگرچہ تو جلا دیا جائے۔ وَلَا تَعُقَّنَّ وَالِدَيْكَ، والدین کو آق نہ کرنا۔ پتہ چل گیا آق کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اگرچہ وَإِنْ أَمَرَاكَ، اگرچہ وہ حکم دے تجھے أَن تَخْرُجَ مِنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ، تو نکل جائے اپنے اہل اور مال سے، ماں باپ گھر سے نکال دیں، جائیداد سے بے دخل کر دیں، پھر بھی ماں باپ کی نافرمانی۔ اللہ فرمایا بیٹا کبھی نماز فرض نہ چھوڑنا جان بوجھ کر، جو فرض نماز جان بوجھ کے چھوڑتا ہے نا، اللہ تعالیٰ کے ذمے سے وہ بندہ بری ہو جاتا ہے، اللہ کی رحمتوں کی چھتری اس سے دور ہو جاتی ہے۔ اور فرمایا چوتھی چیز فرمایا بیٹا کبھی شراب نہ پینا، بے شک فَإِنَّهُ رَأْسُ كُلِّ فَاحِشَةٍ، یہ ہر فاحش گندے کام کا سرا اور جڑ شراب ہے۔ وہ جیسے وہ آتا ہے کہانی ہے، چلیں وہ روت مرود والی، اپنا شراب پی زنا بھی کر لیا، بندہ بھی قتل کر دیا، اور اس میں اعظم بھی بتا دیا شراب جڑ ہے، شراب بندہ پیتا ہے پتہ نہیں کیا کیا کر لیتا ہے۔ وَإِيَّاكَ وَالْمَعْصِيَةَ، فرمایا گناہ سے بچ کے رہنا، بے شک اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کو حلال کر دیتی ہے۔ جب بندہ نافرمانی کرتا ہے تو رب ناراض ہو جاتا ہے۔ فرمایا وَإِيَّاكَ وَالْفِرَارَ مِنَ الزَّحْفِ، جنگے میدان جنگ، جہاد کے میدان سے بھاگنے سے بچ۔ وَإِنْ هَلَكَ النَّاسُ، اگرچہ لوگ ہلاک ہونے لگ جائیں، بندے مار بھی رہے ہوں نا اپنے فوجی، بھاگ نہ، لڑ ڈٹ کے مقابلہ کر، یا غازی یا شہید۔ اور فرمایا وَإِذَا أَصَابَ النَّاسَ، اور جب لوگوں کو موت آنے لگے اس حال میں تو ان کے اندر ہو، وبا پھیل جائے، طاعون پھیل جیسے کرونا پھیلا ہے، تو ان کے اندر ہو، فَاثْبُتْ، تو بیٹا ثابت قدم رہنا، وہ علاقہ چھوڑ کے بھاگنا، اللہ پہ توکل کر کے رہنا، احتیاط اپنی جگہ احتیاط کرنا۔ اب یہ نہیں ہے کہ پاکستان میں کرونا آ گیا یا پاکستان میں کوئی وبا آ گئی چھوڑ کے پاکستان بھاگ گئی، یہ فرمایا بیٹا کبھی نہ کرنا۔ وَأَنفِقْ عَلَىٰ عِيَالِكَ مِن طَوْلِكَ، اور فرمایا اپنے گھر والوں پر خرچ کرنا اپنا افضل مال، اپنا ہم افضل مال کدھر خرچ کرتے ہیں؟ اپنے اوپر، دوستوں کے اوپر، گھر والوں پہ کوئی آج دیکھ لیں، بچے رو رہے ہوتے ہیں، بیوی بچے بیچارے سسکرے ہوتے ہیں کہ آئی کچھ نہیں۔ اب یہاں پہ کئی مثالیں میں کیا یعنی بیان کروں، وہ ایک خاتون بیچاری، اس کے بچے، اس کے پاس کپڑے نہیں آئے، 3 سال سے نہیں بنائے، اور بندہ کیا کرتا ہے، وہ پیسہ آتا ہے بہترین جوا کھیلتا ہے، اور جوئے کا پیسہ دوستوں کو دعوتیں کھلا رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، عیاشی کر رہا ہے اپنی بیوی بچے کو پتہ ہی کوئی نہیں۔ تو فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا افضل مال گھر والوں پر خرچ کرنا۔ وَلَا تَرْفَعْ عَنْهُمْ عَصَاكَ عَذَابًا، یہ بڑی قابل توجہ بات ہے، یہاں پہ انہوں نے 5 کیا لکھا ہے، اَيْ لِلتَّعْدِيبِ لَا لِلتَّعْزِيبِ، فرمایا اور ان سے، کن سے، یعنی اپنے گھر والوں سے ادب کا ڈنڈا مت اٹھانا، ادب کا ڈنڈا مت اٹھانا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ ولا ترفع عنہم عصاک عذابا، یعنی اخفہم فی اللہ، ان کو اللہ تعالیٰ کے معاملے میں ڈراتے رہنا، اور ان کو اللہ تعالیٰ کے امر و نواہی کی نصیحت کرتے رہنا، اور ان کو اچھے اخلاق کی تعلیم سختی سے دیتے رہنا، ان سے ڈنڈا نہ اٹھانا۔ کیا مطلب؟ یہ مطلب ہے کہ یہ ایک ڈنڈا پکڑ کے ان کے اوپر کھڑے ہو جانا بس 24 گھنٹے ڈنڈا تانا، یہ مطلب نہیں۔ یعنی اگر ضرورت پڑے تو اللہ تعالیٰ کے احکامات سکھانے کے لیے، اخلاقیات آداب سکھانے کے لیے ان کے اوپر سختی کرنا، ان کے اوپر سختی کرنا، اس چیز کو کبھی ترک نہ کرنا، یعنی بالکل ہی نرم ہو جائے، کوئی بچہ نہ تیری بات مانے، جب تیری نہیں ماننی تو اللہ کی تیرے کہنے پہ کیا مانے گا؟ جس طرح ہوتا ہے چھوٹا سا بچہ ہے، بیٹا پانی لے کے آؤ، تو نہیں میں لے آتا ہوں، میں کو بتا نہیں بابا اب بچے کو بیٹھنے دیں، نہیں یہی جائے گا لینے، آج سیکھے گا تو کل کو اس کو پتہ چلے گا بڑوں کو پانی کیسے پلاتے ہیں۔ مائیں کرتی ہیں، میں نے دیکھا ہے کئی اماؤں کو، والدائیں اس طرح کر رہی ہوتی ہیں اپنے بچوں کو، آپ یہ کام کرو، السلام علیکم کرو، 2 ہاتھوں سے سلام لو، کہ کئی والد یہاں پہ بیٹا 2 ہاتھوں سے سلام لو، وہ کوئی نہیں جی بچہ، نہیں جی آج اس کو بتائیں گے تو اس کو پتہ چلے گا کل کو کیسے سلام لینا کسی کے ساتھ۔ یہ مطلب ہے سختی کرنے کا، کہ ان کے اوپر اپنا ڈنڈا اٹھا کے، ولا ترف ان سے ڈنڈا نہ اٹھا، یعنی سختی کیے رکھ، یعنی ان کو تعلیم و تربیت کرنے میں کے اندر سخت مزاجی سے کام لینا تیرے لیے جائز ہے، اور بالکل تعلیم و تربیت میں بالکل ہی نرم مزاجی بھی اختیار نہ کرنا۔
وَأَخِفْهُمْ فِي اللَّهِ، اور ان کو اللہ کے معاملے میں ڈراتے رہنا، حقوق اللہ ان کو بتاتے رہنا۔